اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، مکرمین اور میرے محسنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے اہم سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج اہم سوال آپ کے پیش نظر ہے کہ کہ جنابت کی حالت میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے، کہ کیا جنابت کی حالت میں کھا پی سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے چلنے پھرنے کا کیا حکم ہے جو آپ نے پوچھا۔ اس کا جواب یہ کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا، پھرنا، بیٹھنا اور سلام کرنا جائز ہے۔ ان امور کو جواز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ البتہ کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی شخص روزے دار ہے، رات کو دیر سے سحری کے لیے اٹھا ہے، اگر وہ شخص جو ہے نا کھانا کھاتا نہیں، غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو بصورت اس کا نہانا جو ہے نا اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے محروم ہو جائے گا اور وقت سحری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے شرط ہے کہ وہ کلی کرے اور ہاتھ دھوئے یا نماز والا وضو کرے تو پھر کھانا کھائے۔ اگر نماز والا وضو نہیں کر سکتا ہے تو پھر کلی کرے اور ہاتھ دھو کے کھانا کھا سکتا ہے۔ اور ایک سوال صاحب نے سوال کیا کہ حالت جنابت میں ایک شخص اس کو حالت جنابت ہو گئی۔ اب حالت جنابت میں اس کے ناخن بھی بڑے اور بال بڑے ہیں، اس کو ناخن بھی اپنے کٹوانے ہیں اور بال بھی کٹوانے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا حالت جنابت میں وہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے یا کٹوا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو جو ہے نا جنابت ہوتی ہے اور جنابت کا اثر ہر بال اور ناخن کے جڑ میں ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو جنابت ہوا تو ایسے سمجھو اس کے بالوں کے اندر بھی جنابت ہے، اب اپنے بالوں کو کٹوانا بھی مکروہ ہے، اور جو ہے نا بال کٹوانا بھی مکروہ ہے، ناخن کٹوانا بھی مکروہ ہے۔ لیکن قرآن کی روح میں وہ تو مکروہ تحریمی اور قرآن کی روح میں اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے۔ اور ایک اہم سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا غسل خانہ ہے اور غسل خانے کے بڑے بڑے دیواریں ہیں لیکن اس کو چھت نہیں ہے، کیا وہ وہاں پہ ننگا یعنی برہنہ ہو کر وہاں پہ غسل کر سکتا ہے کہ یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے دیواریں ہیں اور پردے کی بالکل بندوبست ہے کہ جو ہے نا آنے والے شخص کی نظر نہیں پڑ سکتی اور اس کی دیواریں بڑی ہیں، دروازہ بھی بند ہے، چھت نہیں ہے، لیکن برہنہ یا ننگا ہو کر غسل کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہیں پہ بھی جو ہے نا پردے کی حالت یعنی کہ پردے کی صورت میں نہائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام دین کے مسائل کو اچھی طرح سوچنے سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔